ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ہفتم کے اسلامیت کے ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے غزوہ حنین۔ حنین ایک وادی ہے جو کہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے، اور یہاں پر عرب کے دو قبائل بنو حوازن اور بنو ثقیف رہتے تھے۔ یہ دونوں قبائل اپنے آپ کو بہت طاقتور اور بہادر سمجھتے تھے، اور اسلام کا غلبہ انہیں بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو یہ قبیلے اسلام قبول کرنے کی بجائے مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے۔ ان دو قبائل کے ساتھ دیگر قبائل کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ بنو حوازن کا سردار، جس کا نام مالک بن عوف تھا، یہ تمام قبائل کے مال مویشی یعنی جانور، بچے اور خواتین بھی میدان جنگ میں ساتھ لے آئے، تاکہ جو جنگجو ہیں، جو مرد حضرات ہیں، وہ میدان جنگ میں جم کر لڑیں اور میدان جنگ سے فرار کا خیال ان کے ذہن میں نہ آئے۔ اب یہ تمام قبائل جو ہیں، انہوں نے وادی اوتاس میں پڑاؤ ڈالا اور وہاں اپنے خیمے لگائے، اور یہ اوتاس کی وادی حنین کے قریب ہی واقع ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 شوال 8 ہجری کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ 12,000 افراد کا لشکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ ان میں سے 10,000 افراد وہ لوگ تھے جو کہ فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے تھے، اور 2,000 مکہ کے لوگ تھے جن میں سے اکثریت نو مسلموں کی تھی۔ اب مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت جب دیکھی، اور جب دیکھا کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ ہے، تو عجب کا شکار ہو گئی، یعنی کہ ان کے دل میں غرور آ گیا، اور ان کے منہ سے ایک بات نکلی کہ آج ہم ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو آپ کو معلوم ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ بات بہت گرا گزری۔ بہرحال اسلامی لشکر رات کے وقت وادی حنین پہنچا۔ مالک بن عوف نے انتہائی ہوشیاری اور جنگی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے ہی سے وادی میں اپنا لشکر اتار کر مختلف جگہوں پر پھیلا دیا تھا اور چھپا دیا تھا، اور مسلمان جو ہیں وہ اس لشکر کی موجودگی سے بالکل بے خبر تھے۔ چنانچہ مسلمان آگے بڑھے تو بنو حوازن کے جنگجوؤں نے اچانک ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے، اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی بھی کسی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، یعنی ہر طرف افراتفری کا سما تھا۔ اس شدید بھگدڑ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر استقامت کا پہاڑ بنے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بھی کفار کی جانب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ جب اتنی بھگدڑ اور افراتفری کا سما تھا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، جن کی آواز بہت بلند تھی، حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام کو آواز دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز دی، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ یہ آواز سن کر تمام مسلمان واپس مڑے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ یہ مٹی اس طرح سے پھینکی تھی کہ دشمن کا کوئی بھی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تائید اور ایک معجزہ تھا۔ اس طرح سے اس کے نتیجے میں دشمن کی قوت ٹوٹتی چلی گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں دشمن کو شکست ہو گئی۔ بنو ثقیف کے 70 آدمی مارے گئے تھے اس جنگ میں، اور ان کے ساتھ جو وہ ساز و سامان، مال، ہتھیار، خواتین اور بچے لے کر آئے تھے، وہ مسلمانوں کو بطور مال غنیمت حاصل ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس تمام صورتحال کا نقشہ کچھ ان الفاظ میں کھینچا ہے، خدا نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور جنگ حنین کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی کثرت پر غرور تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کہ تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ غزوہ حنین سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اسباب مثلاً افرادی قوت اور مادی طاقت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ان چیزوں پر فخر کرنا چاہیے، بلکہ بھروسہ اور توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہونی چاہیے۔ یعنی میدان جنگ میں بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ بھی کریں، افرادی قوت اور اسباب، ظاہری اسباب، مادی اسباب بھی اختیار کریں، لیکن بھروسہ ان پر نہ کریں، بلکہ بھروسہ اور توکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں، اور مدد صرف اللہ ہی سے طلب کریں۔ اور ان اسباب پہ فخر اور غرور جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے،
اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا۔ اب ذرا مشقی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، تفصیلی جواب لکھیں۔ اس کا جو ظرف ہے، قبیلہ بنو حوازن کے سردار نے اسلامی لشکر سے جنگ لڑنے کے لیے کس طرح تیاری کی؟ اس کا جواب پیراگراف نمبر 1 اور 3 میں موجود ہے، آپ اس میں سے اس کو تیار کر لیں۔ جز بے ہے، غزوہ حنین کی ابتدا میں مسلمان کیوں پسپا ہوئے؟ اس میں 2 باتوں کا خیال رکھیں، ایک تو جو مسلمانوں نے اپنی کثرت پہ فخر کیا تھا اس کا حوالہ دیجیے گا، اور دوسرے جو مالک بن عوف کی جنگی حکمت عملی تھی، یہ دونوں وجوہات ہیں اس کی وجہ سے مسلمان جنگ کی ابتدا میں پسپا ہوئے۔ سوال نمبر 3 یعنی جز جیم ہے، غزوہ حنین میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت کا حال بیان کریں۔ جز دال ہے، غزوہ حنین سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو سبق سے بآسانی مل جائیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، مختصر جواب لکھیں۔ اس کا جو الف ہے، وادی حنین مکہ مکرمہ سے کتنی دور ہے؟ جز بے ہے، اوتاس کی وادی کہاں ہے؟ جز جیم ہے، غزوہ حنین کس سنہ ہجری میں پیش آیا؟ جز دال، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کن الفاظ میں پکارا؟ اور جز ہے، غزوہ حنین میں بنو ثقیف کے کتنے آدمی مارے گئے؟ ان تمام سوالات کے جوابات بھی سبق میں موجود ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، غزوہ حنین میں اسلامی لشکر کی تعداد ڈیش ہزار تھی۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر ڈیش لے کر دشمن کی طرف پھینکی۔ نمبر 3، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیش بہت بلند تھی۔ نمبر 4، اسلامی لشکر ڈیش کے وقت وادی حنین پہنچا۔ اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقعوں پر تم کو ڈیش دی ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، غزوہ حنین میں دشمن کے کتنے آدمی مارے گئے؟ اس میں 4 آپشنز ہیں، 50، 60، 70 یا 80۔ نمبر 2، بنو حوازن کے سردار کا نام کیا تھا؟ مالک بن عوف، عدی بن عوف، مالک بن ولید یا سفیان بن حرب۔ نمبر 3، اسلامی لشکر میں مکہ مکرمہ کے نو مسلم لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ 1000، 2000، 3000 یا 4000۔ نمبر 4، غزوہ حنین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوال کی کس تاریخ کو مکہ مکرمہ روانہ ہوئے؟ 3، 6، 5 یا 8۔ اور نمبر 5 ہے، غزوہ حنین کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ 7 ہجری، 8 ہجری، 9 ہجری یا 10 ہجری۔ یہ ہمارے آج کے سبق کی مشقی سوالات جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔